من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 160 اور 161 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ یہودیوں کے اوپر بہت سی حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھیں، اور ایسا اس لیے ہوا تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی، جرائم کا ارتکاب کیا۔ جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں منع فرمایا تھا، انہوں نے ان باتوں اور ان کاموں کا ارتکاب کیا۔ ان تمام چیزوں کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی حلال چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی تھی، جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 146 میں 146 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ۔ اس آیت میں اللہ نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ یہودیوں کے اوپر کیا کیا چیزیں حرام کر دی گئی تھیں۔ انہی چیزوں میں سے وہ حلال جانور بھی ہیں جن کے ناخن ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے گائے کی اور بکریوں کی چربی ہے، ان کا جو فیٹ ہے وہ بھی یہودیوں کے لیے حرام کر دیا گیا تھا، اور یہ تمام چیزیں ان کی شرارت اور ان کی بداعمالیوں کی پاداش میں اور اس کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ ان کی کیا شرارتیں تھیں؟ ان کی بعض حرکتوں کو، شرارتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پہلی ان کی جو شرارت ہے وہ ہے ظلم، کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے، زیادتی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی حق تلفی کیا کرتے تھے۔ اور دوسری شرارت ان کی بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے دوسرے لوگوں کو روکا کرتے تھے، جس کی مختلف صورتیں ہوتی تھیں، مختلف شکلیں ہوتی تھیں۔ تیسری ان کی شرارت بیان کی گئی ہے کہ وہ سود اور انٹرسٹ لیتے تھے۔ آج بھی یہودی بڑے پیمانے پر سود لیتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں، اور پوری دنیا میں جو یہ سودی سسٹم اور نظام پھیلایا گیا ہے وہ ان یہودیوں کی وجہ سے ہی پھیلایا گیا ہے۔ تو وہ سود استعمال کرتے تھے، سود لیتے تھے، اور اسی طرح سے ایک اور ان کا جرم یہ تھا کہ وہ دوسرے کے مال کو ناحق طریقے پر استعمال کرتے تھے، یعنی دوسرے کی چیز کو، دوسرے کے مال کو اس کی رضامندی کے بغیر، اس سے خریدے بغیر زبردستی قبضہ کر کے، چھین کے وہ استعمال کرتے تھے اور اپنے تصرف میں لاتے تھے۔ تو ان تمام شرارتوں اور حرکتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بہت سی حلال چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے
ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے حرام کر دیا ان کے اوپر ایسی پاکیزہ چیزوں کو جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ناحق طریقے پر لوگوں کا مال کھانے کی وجہ سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب۔